السلام علیکم دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہیرا کی بادشاہی۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر، خرس یا سائرس ذوالقرنین 557 قبل مسیح سے 529 قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرأت کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مرقودنی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طواف الملکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دور ان فتحانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب اور سرحدی علاقے پر بودباش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریالہ آیا اور انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کا ایک حصہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیراز بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قزاں نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور نبار کے عرب باشندوں نے باجگزار بننا گوارا کیا۔ اردشیر کے عہد میں ہیرا بادیہ العراق اور جزیرہ کے ربی اور مزری قبائل پر جستم الوضع کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ پاٹ سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت زردت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 267 عیسوی کے عرصے میں جذیمہ فوت ہو گیا اور عمرو بن عدی بن نضر لخمی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لخمی کا پہلا حکمران تھا۔ اس کے بعد قباز بن فروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا، جو اباحیت کا علمبردار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدک کی ہمنوائی کی۔ پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن مائسلمہ کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مضر کی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمرو بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغ ڈور کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہمنواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا، منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حراس بن عمرو کو اپنے یہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن معاصمہ کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی
آبادی نے کسریٰ سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور قید ہی میں فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ طائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس اپنے جلو میں کسریٰ کے لاؤ لشکر اور مضربانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذی قعد کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسریٰ نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منظر بن مارد نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ ڈور سنبھالی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔ شام کی بادشاہی۔ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قزاع کی چند شاخیں ہرد و شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنو سلیم بن حلوان سے تھا اور انہی میں ایک شاخ بنو زجم بن سلیم تھی جسے زجاجمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ قزاع کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہمنوا بنا لیا اور اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حمیلہ گزرا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ زجاجمہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر میسر رہا ہے۔ اس کے بعد دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور زجا عمر کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غسان نے بنو زجیم کو شکست دے کر ان کی ساری کلمت پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا یہ تخت دومت الجندل تھا اور رومیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی تاکہ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن اہم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساعدت کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور مرتد ہو گیا۔ حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور باحیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے 2 صاحبزادگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یک کے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا
معاذ بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشگمانی سے نکل نہ سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عراق میں عربوں سے جو معرکہ آرائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے جب 587 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یریمیہ علیہ السلام تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص ہرشم بن جلحمہ ملا۔ معد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اس کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہو گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زیران بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتوں پر اڑتے اور بھڑکتے رہے۔